DNA ٹیسٹنگ، یہ تمام ہم بالکل اوپر کی لیول پہ لے کے چلے گئے ہیں. نہ صرف ہم نے اس میں پروویژنز دے دی ہیں بلکہ اس کی ساری بجٹنگ ہوگی، اس کی ساری لیبارٹریز آئیں گی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی. اور ساتھ ساتھ انگلینڈ سے ہم نے یہ بورو کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس ہوگی جو کہ گائیڈ کرے گی. سر آپ کو جاپان کا میں ایکسپیرینس جب بتاؤں، جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو کہ جی وہ 99% کنوکشن ہے. اچھا کیوں ہے 99% کنوکشن کیوں ہے؟ کیونکہ جاپان میں بھی کرائم ایسا نہیں ہے، یہاں سے تو خیر کم ہے. وہ پتہ یہ لگا کہ جی وہاں پہ جب تک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ کلیئر نہیں کرتی، بالکل وہ یہ دیکھ نہ لے کہ یہ بالکل 100% کنوکشن والا کیس ہے، تو وہ آگے نہیں بھیجتی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ کورٹوں کے پاس کام بھی کم پڑ جاتا ہے، آپ کی اسٹیٹسٹکس تو چلو بہتر ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے جو جھوٹے کیس بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ہم نے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کی بنیاد رکھی ہے. اس کا اسٹیچوٹ ہے، انویسٹیگیٹر جو ہے جب 173 کا چلان پیش کرے گا تو اس کو باقاعدہ جو گائیڈ لائن پروسیکیوشن سروس دے گی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اینگل دے دے، آپ فلاں لائنز پہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان بلڈ ہیں. اور یہ بھی کہنے میں آسان ہے، اس سیکشن کو مجھے بنانے میں کم سے کم کوئی 50 سب سیکشن کریٹ کرنے پڑے. ایک اتنی چھوٹی سی بات کو بتانے کے لیے قانون میں 50 سب سیکشن کریٹ کرنے پڑے. پھر جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ، ان کی بڑی تعریف ہے، بڑی محنت کی انہوں نے بتایا کہ 9 مہینے کا ٹرائل ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں اور بھی اسٹیچوٹس میں ہے، نیب میں ہے کہ جی 1 مہینے میں فیصلہ کر دیں، تو 1 مہینہ ریئلسٹک نہیں ہے، فیصلہ ہوتا نہیں ہے. یہاں 9 مہینے میں پھر پابندی کیسے آئے گی؟ پابندی ایسے آئے گی کہ جو ٹرائل جج ہے، ٹرائل جج کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا کہ آپ نے جناب والی 9 مہینے میں کیوں آپ نے یہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں کیا. اور اگر آپ کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ پروبیبل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر ڈسپلنری پروسیڈنگز آپ کے خلاف کون کرے گا؟ عمران خان نہیں کرے گا، فاروق نسیم نہیں کرے گا، ہائی کورٹ کرے گی. اس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. اچھا اس میں ہو یہ رہا ہے سر، جو ہمارے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، اپوزیشن میں ایک صاحب ہیں، بڑی ان کی گاڑی مونچھیں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا یہ کیا 9 مہینے میں ٹرائل کیسے ختم ہوگا، اور یہ آپ جو ہیں ہمیں سب کو جیل بھیج رہے ہیں. نہیں، آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چھٹ جائیں گے، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو 9 مہینے میں اس کا فیصلہ ہونے دیں. میری استدعا ہے تمام اپوزیشن سے کہ یہ اگر آپ اس کو اپوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹینشن ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو تقویت دینا نہیں ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک پروویژن رکھا ہے، اور یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے کسی ایک آدمی کے لیے رکھا ہے، نہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایبسکونڈر ہوگا تو اس کے تمام بینک کے کارڈز، نادرا کے کارڈ، CNIC، پاسپورٹ، وہ سارا کا سارا آپ فریز کر سکتے ہیں، اٹیچ کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ عدالت کرے گی، ہم لوگ نہیں کریں گے. اور یہ کیونکہ پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کا ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. بائی دا وے پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کا صرف اور صرف جو اس کی ریچ جو ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان میں عدالت جو ہے کسی ایسے جرم کی بھی سزا دے سکتی ہے جو پاکستان کے باہر ہو کرمنل لا میں. تو یعنی اگر کوئی شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو، X ہو، Y ہو، Z ہو، آئی ڈونٹ کیئر، قانون سے بھاگا ہوا ہو، تو اس کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ سعودی عرب ہو، لنڈن ہو، امریکہ ہو، اس کے بھی بینک اکاؤنٹ اٹیچ کیے جا سکیں گے. اب یہ تمام پروویژنز موجود ہیں یہاں پہ، اور اس کو عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پروویژن اس میں جو تمام آپ سمجھیے ایک جو بڑی گیم چینجر ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانکلی کیسے ایویڈنس کو ریکارڈ کیا جائے دنیا جہاں میں. اور یہ جو میں نے انگلینڈ میں، امریکہ میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشنز کی اور سارا دیکھا، تو وہاں پچھلے کم سے کم 25 سال سے جو پرانا انگریز کا طریقہ تھا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ لائیو ریکارڈنگ کرتے ہیں ایویڈنس کی. ہمارے یہاں کیا یہ ہوتا ہے، وکیل صاحب نے وٹنس سے سوال کیا، وٹنس نے جواب دیا،
اب جج صاحب نے اپنی انگریزی میں اردو میں جو بھی ان کی کیپیسٹی ہے ٹرائل کورٹ کی، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایویڈنس لکھا دی، کبھی صحیح ہے کبھی غلط ہے. اور 95 میں ایک جج صاحب تھے، ان پہ یہ الزام تھا سندھ میں کہ وہ ایویڈنس چینج کر دیتے تھے، مرڈر ہو گیا تھا ان کا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ الیکٹرانک ریکارڈنگ آف ایویڈنس، اب اس کو وکیل نہیں اپوز کریں. دیکھیے یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ صحیح ٹیسٹمنی جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے؟ تو یہ دنیا جہاں میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑے سے بڑی ایویڈنس جو آج پاکستان میں آپ سمجھیے جس کو 1 سال لگ جائے ریکارڈنگ کرتے ہوئے، جیسے فار ایگزامپل میپ کے کیسز ہیں، کوئی 500 ڈاکیومنٹس ہیں اور 500 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کرانے ہیں، تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں کم سے کم 5 6 7 مہینے لگ جائیں گے مجھے وہ ایگزیبٹ کرانے میں اگر اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جیسے وہ بول رہا ہے وٹنس، چاہے وہ اردو میں بولے، سندھی میں بولے، پنجابی میں بولے، پشتو میں بولے، بلوچی میں بولے، اس کی وہ ریکارڈ ہو جائے گی، ساری کی ساری پرزرو ہو جائے گی. کل کو میں ایز اے لائر اس کو چیلنج کروں، آجائے جی دیکھ لیجئے ٹیپ ریکارڈ اس کی دیکھ لیجئے، ویڈیو دیکھ لیجئے. تو اس میں ایکیریسی بھی ہے اور اس میں ایکسپیڈیشس سارے کا سارا ایکسپیڈیشن ہے. یعنی بڑے سے بڑی ایویڈنس اب میں 2 دن میں ریکارڈ کر لوں گا، 1.5 دن میں ریکارڈ کر لوں گا، جہاں مجھے لگنے تھے 2 سال 3 سال. نیب میں 20 سال سے کیس اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ بڑی ایویڈنس اس میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ان کے پاس سٹاف بھی نہیں ہے، ان کے پاس پھر وکیل بھی نہیں آتے، جج بھی ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے، اور پھر یہ ایویڈنس اتنی ساری ہوتی ہے. اگر اتنی ساری ایویڈنس، یہ تو 20 سال لگیں گے اس کو ریکارڈ کرنے میں. تو یہ سارا اس کا تدارک ہے. پھر وٹنس نہیں آتے. ہم نے اب اس میں یہ وٹنس اٹینڈنس کو انشور کر دیا ہے. وٹنس نہیں آئے گا، اس کی پوری پروٹیکشن دی ہے پہلے، ایسا نہیں کہ اس کی پروٹیکشن نہیں دی ہے. وہ نہیں آئے گا تو پھر ہوگا یہ کہ اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکے گی، اور وہ آ جائے بیان دے دے چلا جائے، اس کی اگر اٹیچمنٹ ہے وہ بھی ریورس ہو جائے گی. پھر آپ کو سر یاد ہے پی ایم صاحب ایک ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا. ہٹ اینڈ رن کا کیس یہ تھا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی نیمس. ایک صاحب جو تھے وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دھڑم سے پولیس والے پہ گاڑی چڑھا دی، بیچارہ مر گیا. عدالت نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ جو ویڈیو بنانے والا تھا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا، یعنی دا میکر آف دا ویڈیو ڈڈ ناٹ اپیئر. ہم نے اب اسٹیٹوٹوریلی اس رول کو، ایویڈنس کے رول کو ریورس کر دیا. اگر تو کوئی ویڈیو آ جائے، اور دس از ناؤ اونلی، ہم نے ٹیسٹ اس لیے کیا ہے اونلی فار مرڈر، ریپ، اس طرح کے جو کرمنل لا ہے اس کے جو اوفینسز ہیں، پرسنل اوفینسز ہیں، اس کے لیے دیا ہے یہ کہ اگر کوئی ویڈیو سر عام آ جائے اور اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ چیک ہو جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ویڈیو ہے، فورینزکس اس کے ہو جائیں، تو وہ ایڈمیسیبل ہوگی. اور اس پہ عدالت کو یہ انسسٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے دیٹ دا میکر آف دا ویڈیو ہیز ٹو بی پریزنٹ ان کورٹ فرسٹ. اس کے بعد فالس کمپلینٹس کی بڑی بات تھی کہ جی جھوٹی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اب جھوٹی ایف آئی آرز پر بھی قانونی چارہ جوئی ہے، سزا جزا ہے. پھر ساتھ ساتھ جب کوئی میجسٹریٹ یا سیشنز جج یا کوئی بھی فیصلہ جب دے رہا ہو، اس کے سامنے جب ایویڈنس ساری آ جاتی ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فالس کیس تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا، وہ بات دوسری ہے. لیکن اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جھوٹا کیس تھا، تو اس جھوٹے کیس میں پھر وہ باقاعدہ جو کمپلیننٹ ہے یا جو بھی اس کے پیچھے پولیس ہے جس نے جھوٹے کیس بنائے ہیں، اس کو باقاعدہ شو کاز نوٹس دے گا اور باقاعدہ اس پہ سزا جزا ہے. 5 سال کی 7 سال کی سزا ہم نے دی ہوئی ہے اس کی. پھر پری بارگین کا ایک پورا کا پورا ایک کانسیپٹ ہے جس میں ہونا یہ ہے کہ 7 سال سے اگر کم اس کی سزا ہے، مرڈر ریپ نہیں ہے، عورتوں بچوں کے خلاف نہیں ہے، یا ایسا کوئی سوشو اکنامک پرابلم جس سے پاکستان گزر رہا ہو وہ نہیں ہے، تو اس میں پھر ہونا یہ ہے کہ اس کی پلی بارگین میں یہ نہیں ہے کہ وہ سارا چھوٹ جائے گا جس نیب میں چھوٹ جائے گا. اس کی باقاعدہ ایک پورا ضابطہ دیا ہوا ہے. کم سے کم اس کے اندر کوئی 80 کے قریب سب سیکشنز دیے ہوئے ہیں کہ عدالت اس کو ڈیل کیسے کرے گی. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی کو 5 سال کی ہے تو چلیں اس کو سال بھر یا 2 سال کی دے کے چھوڑ دیں.
تو اس طرح ہونا یہ کہ سارا کا سارا جو سسٹم جو کلاگڈ ہے، چوکڈ ہے، اتنے سارے لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، ایک تو وہ بھی نکلتے ہیں، بعضوں کو بعض کمپنسیشن دے دیں، بعض جو ہے وہ دیکھ لیں ان کی سزا جزا کتنی ہو گئی ہے، اور پورا ایک اس کا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے الگ سے بہت سا ٹائم چاہیے ہوگا، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک گیجٹس ہیں، اس کو اگر اس کی تھیفٹ ہے اس کی ایک باقاعدہ سزا ہے، پولیس بیل ہم نے کریٹ کر دی ہے۔ پھر بعض آفینسز میں ہم نے یہ کریٹ کر دیا ہے کہ کمپلیننٹ کو خود ہمیشہ نہیں جانا پڑے گا، کوئی اور آدمی اس کی بہاف پہ جا سکتا ہے۔ انگلینڈ میں 1984 میں پولیس اینڈ کرمنل ایویڈنس ایکٹ آیا تھا، اس کے بہت سے پروویژنز ہم نے جو وہاں جو لیٹسٹ چل رہا ہے، جو گراؤنڈز آف اریسٹ ہیں، لائر کو ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو ہونا چاہیے، آئیڈینٹی ہونی چاہیے پولیس والے کی، کنٹرول رومز ہونا چاہیے، پھر 161 اور 164 کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہم نے دے دی ہے، میڈیکل بورڈ کریٹ کر دیا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ میں اتنی ساری اس میں چیزیں ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور زور سے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ بات مجھے بھی پتہ ہے سر، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میں آپ کو سر بتا رہا ہوں سارے سسٹمز سول کرمنل تمام ریفارمز ہو گئے ہیں، اب ناؤ از دا ایئر فار امپلیمنٹیشن، اور بہت سی چیزیں امپلیمنٹ تو بھی ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ نادرا والے میں فارن آفس کا بڑا شکریہ، کیونکہ انہوں نے دنیا جہاں میں شاہ جی کی ٹیم نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے۔ تو ان دی اینڈ اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ ٹوڈے، اور آپ سب کو بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ معزز مہمانان گرامی، اب ہم آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو دعوت خطاب دیں۔